أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذكر خير من بجسي کا نام کیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلناهم جسدا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام میں سے جتنے بھی نبی بھیجے سب مردوں میں سے بھیجے. اللہ نے کبھی کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب مرد ہی تھے. عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. اور اللہ رب العزت نے انبیاء جو بنائے وہ انسانوں میں سے بنائے, فرشتوں میں سے نہیں بنائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت انبیاء اور رسول فرشتوں میں سے اگر بناتے تو قریش مکہ اور دنیا کے انسان کیا کہتے ہیں, تمہارے لیے تو کھانا پینا نہیں ہے, تمہارے لیے بال بچے نہیں ہے, تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہے, تو پھر تم دین کی دعوت دیں گے تو تمہارا الگ ہے ہمارا الگ ہے, میل نہیں کھائے گا. جیسے بعض مرتبہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ تم علماء ہیں, تم مفتی ہیں, تم حافظ ہیں, تو ٹھیک ہے تمہارا چل جاتا ہے, ہمارا نہیں چلتا. حالانکہ سب کے سب انسانوں میں سے اللہ نے بھیجے. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ, اور ہم نے ان کو ایسے بدن عطا فرمایا جو کھانا کھانے والا نہیں, ہم نے انہیں ایسا بدن نہیں دیا. وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ, اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اللہ کے نبی کے زمانے کے قریش مکہ کو, یہودیوں کو, نصرانیوں کو اللہ کہہ رہے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تو ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا کہ انہیں کھانے کی ضرورت نہیں تھی, انہیں پانی پینے کی ضرورت نہیں تھی. نہیں, ہر نبی کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اسے کھانے کی بھی ضرورت ہے, اسے پانی پینے کی بھی ضرورت ہے, اسے تجارت کی بھی ضرورت ہے, کاروبار کی بھی ضرورت ہے. وہ دنیا میں چلے, دنیا کے انسانوں کی طرح ہر کام کرے گا تو بات مانیں گے. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی جماعت میں نکلے گا اللہ کے راستے میں, جو کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے تو کیسے نکلے گا؟ اگر وہ نکل کر آ جائے تو کیا کہیں گے, طریقہ میں کر کے پھر کیا کہیں گے, نکاح کر کے
اب ایسا عید کے بعد نہیں جا رہا ہوں 5 مہینے آسٹریلیا، تو امریکہ میں اس لیے جا رہا، تو یہ میرے بدلی کی دعوت کا اثر کب ہوگا؟ جب میں خود مجبور ہوں اور آپ کو بولوں، میں خود کھانا کھاؤں گا، میں خود بھوکا رہوں گا، میں کھانا کھانے والا ہے، میں پیر کا روزہ خود تم کو کہوں گا پیر کا روزہ رکھو، اور اگر مجھے کھانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو میرے ہونے میں کھانا پینا سب بند ہے، تو میں روزہ رکھ بجے کو میں کیسا روزہ رکھا، تو کوئی اثر رہے گا اس کا؟ مجلسوں میں آدمی ایران تو رنگ کی آگرہ، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی کبھی برائی، کبھی اس کی برائی، یہ ایسا اور جیسی کرسی پہ آیا غیبت مت کرو، تو لوگ سنیں گے؟ کیونکہ جو آدمی جس کے اندر اس کی استعداد ہو اس سے بچے، جس کی استعداد ہو وہ اس سے بچے، تو اس کی بات مانی جائے گی۔ اللہ نے انسانوں میں سے نبی اسی لیے بنایا تاکہ اللہ کے نبی کی نبوت کی بات سمجھ میں آئے، ورنہ اگر اللہ فرشتے کو نبی بناتا تو کیا کہتے سب؟ فرشتہ ہے، مانگنا بچے، کھانا نہ پینا، نہ برا کا مادہ اللہ نے رکھا، کچھ نہیں ہے، تو عبادت کرے گا، تو پھر ادھر ادھر ہے، ارے ہم کو کھانا ہے، پینا ہے، اڑنا ہے، بال بچے ہے، بیوی ہے، ساری چیزیں، تجھے کچھ نہیں ہے، تو کرتا رہے، یہ شرک اعتراف ہوتا۔ اور وما کانوا خالدین، اللہ نے نبیوں کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھا دنیا میں۔ بیٹے کتنے بجے؟ اللہ نے ابھی ہر نبی کو قبر میں تو حیات ہے ہی، لیکن عموماً جو اللہ رب العزت نے ظاہری طور پہ ہر نبی کو موت دے دی، کیوں؟ تاکہ دنیا میں آنے والے انسانیت میں ہم جائے، اور تو ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہم کو تو 60 سال کی زندگی ملے گی، 70 سال کی زندگی، کم سے کم بال بچوں میں رہیں گے، عبادت نہیں بھی کرے تو جمے گا، نماز نہیں بھی پڑھے تو جمے گا۔ اللہ نے نبیوں کو بھی موت دے کے بتائی تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے، تم تو ہمیشہ رہتے، 100 سالوں سے لیے تم۔ اچھا، جو نبیوں کے زمانے میں قوموں کی عمریں لمبی تھی، تو اس قوموں کے لوگوں کے زمانے میں نبیوں کی بھی عمریں اللہ نے لمبی کی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 250 سال میں تو بالغ ہوتا تھا بچہ، کتنے سال میں؟ ایک روایت میں 150 سال ہے اور ایک روایت میں 250 سال، دو روایتیں۔ اللہ معاف کرے، ہماری اصل نبی موبائل کی وجہ سے اب بلوغت کی عمر بھی نہیں، تو 10-12 سال میں بچہ بالغ ہو رہا ہے۔ 150 سال میں بالغ ہونا ہی گویا 149 سال تک بھی باپ کیا سمجھتا تھا، اس بچے سے ابھی کھیل رہا کود رہا ہوگا، چھوڑ دو۔ کتنے سال میں؟ 149 سال میں۔ 150 سال کا جب پورا ہوتا تو ہاں یہ بڑا ہو گیا، بیٹے اب کام کاج سے لگ، اب تو 50 سے پہلے کرسیوں پہ آ جا رہے صاحب، سمیدی میں۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف ایک صحابی کی عمر لمبی ہوئی، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی 250 سال، 220 سال ایک روایت میں، باقی صحابہ کرام میں 120 سال کی عمر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہوئی، باقی سب ان سے کم میں۔ بہت سے صحابہ تو نوجوانی میں شہید ہو گئے، تو زیادہ جیے نہیں۔ 38 سال کی عمر میں عبداللہ بن رواحہ جب اردو میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے اور سارے مشرکین سامنے، تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہے؟ ارے اتنی لمبی عمر تم نے گزار دیا، 32 سال، اب اور کتنا جیتا ہے؟ دے دے جان اللہ کی راہ میں۔
سے اکیلے دیتے جان اللہ کی راہ میں. کتنی عمر ہے؟ 32 سال. اور میرے کتنی زندگی گزارتا. یا نفس لا تقتلی تموتی اعلی حمام الموت قد صلیتی. یہ شعر گنگنا رہے. بہت سامنے 32 سال کی عمر ہے. بول رہے کہ اب کتنا جیتا ہو مطمئن اطمینان سے کیا زندگی گزار رہا ہے. آج نہیں مرے گا تو کل تو مرے گا. تو کل پتہ نہیں موت کی دھان میں آئے گی. آج شہید ہو جا, بڑا اچھا موقع ہے. تو صحابہ کو زیادہ لمبی عمریں ہوتی ہی نہیں تھی صحابہ کی. اور فوراً اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جاتے. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی یہ انگریزی مہینے کے اعتبار سے 65 سال اور چاند کے حساب سے 63 سال. کیونکہ ہماری عمریں اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا امتی ما بین 70 و 60. میری امت کی عمریں عموماً 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی. بہت کم ہوگی جو آگے نکلیں گے. بہت کم جو 70 کے آگے نکلیں گے. ورنہ عموماً میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں. تو انبیاء کو بھی اللہ کو عزت نے ہمیشہ باقی نہیں رکھا تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں. تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں کہ ارے یہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. لیکن ایک فکر نہیں انسان کی. اگر کسی نے کر بھی دیا تذکرہ مثال کے طور پہ مسجد کی فرشی اگر آپ نے بٹھائی تو کوئی آدمی چار کے سامنے پہ گئے کہ میں ماشاء اللہ فرشی انہوں نے بٹھائی. تو یہ تذکرہ بھی کرنا ایک بڑی چیز ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذکر کیا, تمہاری تمنا نہیں تھی کہ ہم نے تمہارا تذکرہ کیا. اس لیے تم سمجھو, ورنہ تم سے پہلے جن لوگوں نے نبیوں کی بات کو ٹکرا دیا ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا. اور پھر آگے بعض مفسرین نے فرمایا آگے جو واقعہ آ رہا ہے وہ اہل حضورہ یمن کی ایک بستی ہے.
حضورا، وہاں پر نبی آئے اور انہوں نے محنت کی، انہیں دین کی دعوت دی، انہیں اسلام کی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا. اہل حضورا نے ان کی بات کا بھی انکار کر دیا. بعض روایتوں میں ہے کہ ان کا نام موسیٰ بن میشا تھا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ نبی کا نام شعیب تھا. دو نبیوں کے دو الگ الگ نام ہیں، کیونکہ کئی ناموں کے ایک نبی ہو سکتے ہیں. کئی نبیوں کے کئی ناموں کے کئی نبی ہو سکتے. جیسے میرا نام مقیم ہے، ان کا بھی نام مقیم ہو سکتا، ان کا بھی نام مقیم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی موسیٰ صرف موسیٰ علیہ السلام نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نبی جو موسیٰ بنی اسرائیل میں تھے، بعد میں دوسرے نبی بھی آئے، ان کا نام بھی موسیٰ تھا. شعیب علیہ السلام جو مدین والوں کی طرف اللہ نے بھیجے، وہ بھی شعیب علیہ السلام ہے. اور ایک اور نبی اللہ نے اہل حضورا کی طرف بھیجا تھا، جن کا نام بھی شعیب تھا. انہوں نے نبی کو ہی قتل کر ڈالا، شہید کر دی. اور دنیا کا سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو نبی کو شہید کرے یا نبی اس کو قتل کرے. کیونکہ نبی بھی جس کو قتل کرتے ہیں نا، وہ دنیا کا سب سے بدترین آدمی ہوگا، اسی لیے اس کو قتل کرتے نبی. یا کوئی آدمی اگر کسی نبی کو شہید کرے تو وہ دنیا کا بدترین آدمی ہے، جو دنیا میں دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان کو جس نے مارا. انہوں نے جب قتل کیا نا، تو اللہ رب العزت نے ان پر ایسی بیماری ڈالی. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کچھ جانور اللہ نے ان پر مسلط کیے جو ان کو کھانا شروع کر دیے تھے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فرشتے اللہ نے بھیج دیے تھے جو ان کو مارتے تھے. تو مارتے مارتے تو بھاگتے تھے. وہ ہمارے پاس مثال مشہور ہے نا، بھگا بھگا کے ماروں گا نہیں بولتے. اگر بولتے نا جس سے بہت ہی غصہ ہوئے نہیں تو کیا بولتے تھے گا، بھگا بھگا کے ماروں گا. تو فرشتوں نے ویسا بھگا بھگا کے مارا اس کے بعد. وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَرْنًا آخَرِينَ. اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جس کو ہم نے پیس ڈالا. کیا کہا ہے؟ کتنا خطرناک جملہ ہے. عربی نے قصم نہ کہتے پیس ڈالنے کو، مکسچر میں نہیں پیستے، کھل پتے کے نیچے نہیں پیستے، اس کو کہتے پیسنا. جملہ بھی اللہ نے اتنا بیانک لایا. کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس ڈالا جبکہ وہ ظلم کر رہی تھی، اور ہم نے ان کو تو پیس ڈالا لیکن ان کے بعد دوسری قوموں کو نکالے. اللہ ہے، ایک کو ختم کر لے دوسرے بلا لے، دوسرے کو ختم کر لے تیسرے بلا لے. کیونکہ مخلوق بھی اللہ کی ہے، دین بھی اللہ کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے. اس لیے ساری دنیا مل کر یہ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہوئے سجدے میں اگر گر جائیں گے نا، سجدہ کرتے 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 ساری زندگی پوری دنیا میں، تو اللہ کی بڑائی کا رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ اللہ ہے. دنیا کا معمولی انسان کیا کہتا ہے؟ اچھا میرے خلاف توڑا، آپ بولن دے دیکھی بھی کتنا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے بول رہے دو لوگ توڑے، ارے چار ہونا ہمیں کیا ڈالتا کیا؟ کیا پورا پہلا بولا تو نا دنیا کا انسان بولتا ہے کہ وہ کیا بولتا ہے، ارے میرے کیا پوزیشن میں رہتی برابر کمی گی، بولتے ہیں نہیں بولتے ہو. تو یہ تو دنیا کا ایک معمولی انسان، اسے دنیا کا کوئی ہونا مل جائے، یتیم کا کوئی منصب مل جائے یا کوئی بھی چیز ہے، تو اللہ ہے.
صرف اپنا مہربانی پوری دنیا میں کر میں تو اللہ کی شان میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی. ہٹا دے گا اللہ دوسرے بلانے قوموں کو 30 کا کر دیا اللہ نے اور دوسرے قوموں کو آباد کر دی. 100 سال پہلے تم نے میرے میں سے کون گیا؟ کوئی نہیں تھا. سب مٹی بن گئے, کیڑے مکوڑوں کے خوراک بن گئے. پہلے میں میرے جیسا کوئی نہیں بولنے والا تو سب سے زیادہ کیڑے مکوڑے کا خوراک ہو جاتا. بعد میں بولتے ہاں یہ ادھر اسٹیبل ان کے خبر کہیں تو بھی کیا بولتے ادھر کہیں تو بھی تھی جانا ہے یہی کہ وہاں میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. کیا بولتے یہیں پہ ہوں گے ہمارے بعد میں. جتنی زندگی ہے ہم بھی اتنی کی قدر کریں. تھک کر کے مر جا رہا نہیں. ایک دھچکا لگا نا کبھی اٹیک کا ساری دنیا بول جا رہا. ٹیچروں کو اور یہ ہمارے مدرسے والوں کو معلوم ہے ایک تو دور سے مارنے کا وہ کرتے ہو تھوڑا کے تو ہم بھاگتا دو. اور ٹیچر اس کو تھوڑی اس لیے بلاتا ہے کہ اس کو پیسے دے گا. اس کو معلوم ہے پورا یہی طرز اللہ نے اس بستی والوں کی طرف کیا. جگر کی دعا ہے تو ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. یہ تمہارے بلڈنگ کا ہے, یہ جس میں عشرت کے بادل تم نے قلم کیے تھے. لوٹ کیا لعلکم تنصرون. خود خود کرنی آؤ. انہوں نے کہا یا ویلنا, بھاگتے بھاگتے کہہ رہے ہائے ہماری بدبختی, انا کنا ظالمین, ہم ظالم تھے. اللہ جس کے ساتھ جو کرتا ہے نا تو اس کے کرتوت کا نتیجہ رہتا ہے. اس نے کوئی گناہ کیا ہے, اللہ نے اس پہ مصیبت ڈال دی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر مصیبت اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ ڈالتا ہے. مصیبت آنے کے بعد نیکی کی طرف اگر ہو جا رہا ہے تو سمجھنا اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے ڈالا. اور مصیبت آنے کے بعد وہ نیکی سے ہٹ رہا ہے تو سمجھ جاؤ وہ گناہ کی سزا اس کو اللہ دے رہے. ایک آدمی کو اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا, پھر بھی اللہ کے گھر میں آ رہا ہے, سمجھ جاؤ اٹھنا بیٹھنا دشوار اللہ نے اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے کیا. اور اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا تو باہر گھروں کے باہر بیٹھے گا, محلوں میں بیٹھے گا, پکڑوں میں بیٹھے گا, لیکن اللہ کے گھر میں نہیں آئے گا. گھٹنے ٹکڑے, یہ ٹکڑے, وہ ٹکڑے, سمجھ جاؤ اللہ کا عذاب ہے اس میں. نیکی میں اضافہ مصیبت کے باوجود یہ درجات کو بلند کرنے کے لیے. ایسے لوگوں کے مقامات بہت پڑتے اللہ کی نگاہ میں. حالات میں مصیبت میں بھی وہ دین کو نہ چھوڑے. فما زالت تلك دعواهم
والوں کی جو رات بچ جاتی ہے نا جل کے، تو یا تو کٹی ہوئی چیٹی کی طرح ان کی لاشیں نہیں کٹی ہوئی کی نکلنے والے کھیتیوں میں دیکھے تھی، جب سوکھے ہونے کے بعد کاٹ دیتے تو بچے ہوئے ہوتے نا گرے ہوئے ٹنٹے بولتے نا، ٹنٹے وغیرہ بچے ہوئے رہتے کیسے نظر آتے تھے. یا پھر دوسری طریقے قرآن کے خامدین انگار جب بجھ جاتی ہے نا وہ ڈینجر دکھتی ہے، نہیں کم کبھی کوئی شکل نہیں، کوئی نہیں دکھا. اللہ کہہ رہے یا تو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی یا مجھے ہوئے کوئلوں کی طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. جنہوں نے مانا اللہ نے کامیاب کیا، جنہوں نے نہیں مانا دنیا میں اللہ نے ناکام کیا. اس امت کو اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بچاتے ہیں. اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے میری امت کو بدتر خنزیر مت بنانا، میری امت کو ایک دم سے زمین میں مت دھسانا، میری امت کو ایک دم سے سیلاب کا عذاب مت دینا، میری امت کو جبرائیل کی کڑک سے نہ مارنا. اللہ نے سارے دعائیں قبول کی، ایک دعا اللہ نے قبول نہیں کی. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں کبھی اختلاف نہیں ہونا. اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کس پہ لاؤں گا؟ اختلاف سبھی بزرگ مت کے دے تو ضروری نہیں میرے ان کے نام دے رہے، ضروری نہیں میرے ان کے نام دے رہے ہے، ضروری اختلاف کرتے رہے گا لیکن محبت فرض ہے. اختلاف کے بعد بھی میری ان کی نہیں جم رہی، ٹھیک ہے کوئی چیز ہے میری نہیں جم رہی لیکن مسکرا کے ملنا تو میرے پہ فرض ہے. میری ان کی نہیں جم رہی لیکن ان کو سلام کرنا میرے اوپر ضروری ہے. مسلمان ایسا ہے کہ میری اور ان کی نہیں جم رہی ہے، مسلمان کی فطرت یہ بن کے گندی، اس کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہو. ایسے اختلاف کو جاننا بھی نہیں کرتا ہے اور خوش رہنا ہے نا. اب ان تو منہ کو نہیں دیکھتے ہو لوگ کے واہ بھائی ایسا بول رہا ہے جیسا جنت میں جانا منہ کو نہیں دیکھ رہا. کل یوگے کا مسابقہ ہے اس لیے ہمارا مغرب میں جانا ہے، اس لیے کل تفسیر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الخلق كله إليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأجساد وصل على قدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القبور. اللهم اهدنا واجبنا للناس جميعا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ألهمنا وراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه